السلام علیکم ناظرین، اذان ویب ٹی وی کے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر رہ چکے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں اور بہت ہی سینئر پولیٹیشین ہیں، جناب الہی بخش سومرو صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم ہے۔ اچھا الہی بخش سومرو صاحب، میں سب سے پہلے تو جو کوشچن آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ ملک جس سچویشن سے چل رہا ہے اور گزر رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن ایک خودکش دھماکہ یا کوئی دھماکہ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف مہنگائی جو ہے وہ بہت اوپر جا رہی ہے اور قرضوں کا بوجھ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس کیا سلوشن ہے کہ پاکستان اس کربناک حالات سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ حضور، حقیقت یہ ہے، سولوشن تو بہت مشکل ہے ان چیزوں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس وقت ہم آزاد ملک نہیں ہیں، ہمیں اور کوئی جو کہتا ہے وہی ہم کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس کا یہ ہے، اور یہ جو ہم اس تکلیف میں جا رہے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی وجہ نہیں تھی ہمارے لیے کہ ہم دو سپر پاورز کے درمیان جا کے افغانستان میں لڑیں اور ایک سپر پاور کو ہٹا کے دوسرے سپر پاور جو ہمارا دوست تھا اس کی مدد کریں۔ وہ ایک ہی لڑائی ہے جو امریکنوں نے جیتی ہے، ایک بھی امریکن نہیں مارا، جتنے بھی مرے صرف مسلمان ہی مرے، اور صرف پاکستان کے نہیں ساری دنیا کے، کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا اس وقت کہ مجاہدین کو بلاؤ۔ مجاہدین آپ اس کو کہیں جو پاکستان مسلمان اسلام کے نام پہ مرنا چاہے اور کافروں کو ہٹائے۔ ہم نے یہ دعوت دی اور وہ سب وہاں سے آئے، ان کو ٹریننگ دی، ان کو ہتھیار دیے، انہوں نے جا کے کیا۔ اور اس کے لیے میں ایک آپ کو قصہ سناؤں۔ میں کسی کام سے بھیجا گیا تھا مصر، اور جب میں ان کے پریزیڈنٹ سے ملا اور ہم اپنے پریزیڈنٹ صاحب کا پیغام دیا، انہوں نے بہت عزت دی اور وہ کام مان بھی لیا۔ انہوں نے کہا جی اپنے پریزیڈنٹ صاحب کو میرا بھی ایک پیغام دے۔ میں نے کہا جی کیا؟ کہتے ہیں USSR تو ڈسممبر ہو گئی ہے، اب تک آپ ٹریننگ کیمپس کیوں لگائے بیٹھے ہو پشاور میں؟ میں نے کہا سر یہ میرا محکمہ نہیں ہے، میں آپ کا میسج پریزیڈنٹ صاحب تک پہنچا دوں گا۔ میں نے آ کے پریزیڈنٹ صاحب اس وقت غلام اسحاق خان صاحب تھے، میں نے ان کو پیغام دیا تو انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات تو نہیں، ہمارے پاس اب تو ٹریننگ کیمپس نہیں ہیں۔ میں نے کہا صاحب میں میسنجر ہوں، میں نے میسج دے دیا، میرا جو میرے اوپر تھا ذمہ داری وہ میں نے بجا لائی۔ ان کا 10 روز کے بعد پھر پیغام آیا کہ آؤ ملو۔ کہتا ہے وہ پریزیڈنٹ حسنی مبارک ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا سر میں آپ کے اضافے کے لیے یہ بھی کہتا ہوں، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر اگر ٹریننگ کیمپس ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں آپ نے مجاہدین کو بلایا ہے، سارا ملک ایک حاکم کے نیچے تو نہیں ہوتا، ایجپشن بھی جتنے جاتے ہیں وہاں سے ٹریننگ بھی لے آتے ہیں اور ہتھیار بھی لے آتے ہیں، میرے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے مجھے یہ جواب دیا۔ اب وہی سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ صحیح۔ وہ اب اس کو ختم کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی اور چوائس تھی؟ اگر وہ مطلب سوویت یونین کے خلاف ہم یہ لوگ نہیں لڑتے تو سوویت یونین کے عزائم تو غالباً گوادر تک کے آنے کے تھے اور پھر آگے مڈل ایسٹ جانے کے، جو ایک بات کہی جاتی ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے نا، جی جی، ان کا پریزنس افغانستان سے بڑے عرصے سے ہے۔ روس کا افغانستان میں پریزیڈنٹ بڑے عرصے سے ہے، انہوں نے وہاں راستے بھی بنائے ہیں، جو کابل سے قندھار تک راستہ ہے وہ انہوں نے ہی بنا دیا تھا۔ صحیح۔ یہ دو سپر پاورز کی لڑائی تھی۔ کیا ہوتا ہے اگر دو بڑے پاورفل میں ایک چھوٹا سا آدمی ایک اہم رول پلے کرے، اس کو سزا ملتی ہے، وہ سزا میں ہم جا رہے ہیں اس وقت۔ صحیح۔ اچھا، اب اس کا سلوشن کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ ہم اپنی ہم آزاد ملک، میں تو اپنے کو آزاد ملک سمجھتا ہی نہیں ہوں نا۔ صحیح۔ سولوشن تب ہو جب ہم آزادی سے سوچیں، آزادی سے کوئی چیز کریں۔ اب اس وقت جو ہے ہمارا زیادہ میں زیادہ یہ تکلیف ہے کہ مہنگائی ہے،
بے روزگاری ہے، بد امنی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جو شرفا کو اس ملک میں رہنے کی تکلیف ہے. اب اس کے لیے آپ کو اچھی حکومت چاہیے، ایسی حکومت جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یہ اس کے ایمانداری پہ ہمیں شک ہے. آپ کو ابھی پاکستان کے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان میں سے کوئی ایسا نظر آتا ہے جو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس سے نکال سکتے ہیں؟ بھئی دیکھو نا، یہ انسان نہیں، یہ ایک انسٹیٹیوشن آپ بنا ہے. انگریز آپ کو انسٹیٹیوشن چھوڑ کے گیا تھا. آپ کو انہوں نے اہمیت زیادہ دی ایجوکیشن کو، پھر ایڈمنسٹریشن کو، پھر جوڈیشری کو. ہم تینوں کو ختم کر چکے ہیں اس دوران میں. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جوڈیشری میں اب طاقت آ گئی ہے. وہ بھی کیوں آئی؟ کیوں عوام اس کے پیچھے لگا. صحیح. اب یہ زیادہ اگر چلے گی تو عوام ابھی بے چین ہے. اچھا سومرو صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں، تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بہت سی باتیں آتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ بہت سے کام صحیح نہیں کر رہی، بلکہ اور یہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن بھی ان کی وجہ سے ہو رہی ہے بہت زیادہ، تو وہ پھر بھی ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ بھئی دیکھو، یہ سیاست ہے. اگر ان کا ساتھ نہ دیں، وہ چاہتے ہیں کہ 5 سال کا پیریڈ ختم ہو. اب وہ محسوس انہوں نے کیا ہے کہ اب یہ جو حکومت ہے یہ سیدھے راستے پہ نہیں چل رہی ہے. اور میں یقیناً کہتا ہوں، میں نے نواز شریف کے 2 دور میں وزارت کی ہے، میں اس کو ایماندار سمجھتا ہوں. کیونکہ ایک ایسا موقع آیا جو میں پاکستان ڈیفنس پرچیز کے ساتھ میں تھا. میں نے ان کو کہا جی میرے پاس فائل آیا ہے اور میرے اوپر پریشر بھی بڑا ہے، میں اور آپ کے دوستوں کا یہ، میں آپ کے پاس فائل بھیجتا ہوں، آپ اس کو جو چاہیے کریں. انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس فائل نہیں بھیجا، آپ کا نہیں آنا چاہیے، آپ وہی کریں جو پاکستان اور ایمانداری کے فائدے میں. صحیح. اچھا، یہ جو نواز شریف صاحب نے ایٹم بم کے حوالے سے جو ڈیسیجن لیا تھا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ان کے اوپر کیا کافی پریشر تھا کہ نہیں کیا جائے؟ بہت پریشر تھا، کیونکہ میرے پاس بھی بڑے طاقت والے آئے. انہوں نے کہا جی ان کو کہیں کہ یہ تکلیف میں آئے گا، خود بھی آئے گا تکلیف میں، اور پاکستان بھی تکلیف میں آئے گا اگر یہ نیوکلیئر بام ایکسپلوڈ کرائے گا. میں نے کہا جی یہ میرا محکمہ ہی نہیں ہے، میں اس میں دست اندازی نہیں کرتا. اچھا، جنرل مشرف کا جو دور تھا اس میں ہم لوگ وار آن ٹیرر کا حصہ بنے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن جو تھا جنرل صاحب کا صحیح تھا؟ بھئی وہ جنرل صاحب کو لانے والے تھے امریکنز. وہ وہی کرتا تھا جو کہا جاتا تھا، اس کو ہٹانے والے بھی وہی ہیں. اور یہ جو ابھی حکومت ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ وہ ان کو بھی امریکن لائے، کیونکہ وہ آپ نے پتہ نہیں ہیلری کلنٹن کی اسٹیٹمنٹ پڑھی یا نہیں پڑھی. وہ اس نے کہا ایک پچھلی دفعہ میں جب آئی تھی پاکستان، تو میں ہر ایک طبقے سے ملی، اسٹوڈنٹ سے بھی ملی، سوشل سوسائٹی سے بھی ملی، وزیروں سے بھی ملی، نیوی سے ملی، ان سے. اور ہمیں یہ کہنا پڑا کہ مشرف، میں ابھی کہتا ہوں کہ مشرف ہم لوگوں کے لیے بہترین تھا، کیونکہ جو ہم کہتے تو اسے زیادہ ہی کرتا تھا، کم نہیں کرتا تھا. ہمیں اسے ہٹانا پڑا کہ وہ عوام کو مقبول نہیں تھا. صحیح. اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں، اب میں سب سے ملنے کے بعد اس نتیجے پہ آئی ہوں کہ پریزنٹ گورنمنٹ عوام کو مقبول نہیں ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ مشرف ان سے بہتر تھا. اچھا سومرو صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں بے نظیر بھٹو جو تھیں ان کے قتل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یہ تو مشکل بات ہے اس کا جواب دینا. بات یہ ہے کہ بے نظیر محترمہ تو نہیں کہوں گا، وہ میری بچی تھی. وہ اس دفعہ جب واپس آئی وہ بہت بیلنس ہو کے واپس آئی. وہ جو باتیں کرتی تھی وہ ذہن کی باتیں، پہلے شی واز ناٹ دیٹ میچور. دس ٹائم شی ریٹرنڈ ایز اے ویری میچور پرسن. تھوڑا کوئی ایگزامپل دیں گے کس طریقے سے آپ نے یہ جج کیا؟ دیکھیں نا، ایز اے اسپیکر ان کے سیٹ اور بے نظیر صاحبہ کی سیٹ اور نواز شریف صاحب کے سیٹ میں اتنا فاصلہ تھا جتنا آپ اور میرے کرسی میں ہے. دونوں ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. میں نے بڑی کوشش کی، میں ناکامیاب رہا.
لیکن جب وہاں رہی تو ان دونوں دے کیم ایز ون پارٹی. دس showed an act of maturity to go forward in the direction that was beneficial not only to them, to the country. جوڈیشری کا بھی جو چل رہا ہے رول پاکستان کے لیے، اور آج جیسے آج کی بھی خبر تھی کہ خفیہ ایجنسیوں والوں نے بلکہ رپورٹ دی ہے کہ کچھ قیدی ان کے پاس ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ لاپتہ ہیں. تو یہ ساری جو سچویشن ہے اس کو آپ کیسا پازیٹیو دیکھتے ہیں؟ حضور بات سمجھنا، آج کل ہم بات کر رہے ہیں ڈیموکریسی کی. یہ ڈیموکریسی تو پچھلے 100-150 سال سے آئی ہے. دنیا پہلے بھی چلتی، تب ڈیموکریسی نہیں تھا، تو بادشاہت تھی. بالکل. بادشاہ دور کیوں جاتے ہو؟ ابھی بھی دیکھو جو پاکستان رہ گیا ہے، سندھ بادشاہت تھی تالپروں کی، پنجاب بادشاہت تھی رنجیت سنگھ کی، باقی کابل اور افغانستان اور بلوچستان وہ سرداروں اور ملکوں کے حوالے تھا. ہر ایک کا علاقہ محدود تھا. تو ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے رول آف لا. کون دے سکتا ہے آپ کو رول آف لا؟ دو ایجنسیز، ایک ڈیموکریسی، دوسرا جوڈیشری. ڈیموکریسی بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آرمی ڈیموکریسی، جن کا ذمہ داری محدود ہے کہ یہ آپ کے ادارے ہیں، نہ غیر آدمی آئے نہ غیر آدمی جائے یہاں سے. صحیح. اور دوسرا ہے ایڈمنسٹریٹو. ایڈمنسٹریٹو میں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. ایک ایڈمنسٹریشن ہے، ایک انجینئرنگ ہے، ایک میڈیکل ہے، ایک ٹیکنیشینز ہیں، سائنٹسٹ ہیں. ہر ایک کا محدود ہے، ہر ایک کا ادارہ محدود ہے. اب آج کل کے دور میں یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہے آپ اس کو انجینئر کر کے لگاتے ہیں، جو انجینئر ہے اس کو آپ جج کر کے لگاتے ہیں. یہ چیزیں ہیں جنہوں نے سارے ملک کی انتظامیہ کو خراب کر دی ہے. اچھا سومرو صاحب، جو بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں، چاہے وہ چودھری ہوں یا اور بھی جس طرح خان ہوں بڑے یا دوسرے علاقوں کے، تو ان کو یہ بلیم کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے جو انڈر جو لوگ ہیں ان کو زیادہ تعلیم نہیں دیتے تاکہ وہ ان کے ہاتھ سے باہر نہ نکل جائیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں ڈیموکریسی کی بات کر رہا تھا. اب جوڈیشری کو طاقت میں لانا والا بھی عوام تھا نا جی. اور بیوروکریسی میں میں نے جیسے گزارش کی، ایک ہے آرمی بیوروکریسی، ان کے جو رسپانسبلٹی ہیں محدود ہیں کہ یہ آئے. دوسرا ہے سول بیوروکریسی. اب سول بیوروکریسی کو ہم کنٹرول ہی نہیں ہوئے، ہٹا دیا ہے. جب تک ہم ملک کو چاہتے ہیں، آپ نے یہ سوال کیا تھا کون سا لیڈر ہے، میں لیڈرشپ میں بلیو ہی نہیں کرتا. میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز ہوں. آپ انسٹیٹیوشنز کو پیدا کریں، ان کو رکھیں. اب یہ جو آرمی چل رہا ہے یہ بھی انسٹیٹیوشن ہے نا. صحیح. ان میں کوئی لیڈرشپ تو نہیں ہے. انسٹیٹیوشنز بنائے، وہی ملک چلا سکتی ہے. کوئی لیڈر آئے گا تو جائے گا ہی نا جب تک وہ مرا نہیں ہے یا مارا نہیں گیا. صحیح. اچھا سومرو صاحب، ابھی پاکستان کی مغربی سرحد پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اور جو ساری صورتحال ہے اس سے عام آدمی جو ہے اگر کوئی بھی دو بندے بیٹھتے ہیں تو وہ فرسٹریٹڈ معلوم ہوتے ہیں. اور اگر سسٹم ایسے ہی چلتا رہا تو آپ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ اگلے 3-4-5 سال میں کیا ہونے والا ہے؟ سر آگے 3-4-5 سال کو آپ چھوڑیں. ابھی بھی آج کے اخبار میں نے دیکھا کہ یہ جو ڈرون اٹیک سے 300 سے زیادہ بچے مارے گئے ہیں. بچے تو کوئی اینٹی پرو ٹیررزم تو نہیں ہے نا. ہم کیوں اجازت دیتے ہیں غیر ملک کے ہوائی جہازوں کے کہ آ کے ہمارا آدمی مارے؟ اگر ان کے پاس اتنی طاقت اور پیسہ ہے تو جو ہماری باؤنڈری لائن ہے ادھر اپنے لگا دیں آدمی، نہ کوئی آئے نہ جائے. یہ تو ہمارے حکومت کی کمزوری ہے کہ غیر ملک کا جہاز آ کے ہمارے معصوم بچوں کو مارے اور بے گناہ آدمیوں کو مارے. اچھا سومرو صاحب، جتنا آپ نے دور پاکستان میں جتنے لیڈرز کے ساتھ آپ نے دیکھا، آپ نے کس کو سب سے زیادہ مخلص اور کمپیٹنٹ پایا اور کس کو اس کے برعکس پایا؟ میں نے جی قریب جو کام کیا ہے، میں سیاستدان شروع سے نہیں تھا. میں تو ایک سول سرونٹ تھا. اچھا. میں سول سرونٹ تھا. میرے والد پی این اے کے موومنٹ میں تھے. میں اس وقت ڈپٹی ہائی کمشنر تھا لنڈن میں. اچھا. اور میں جب واپس آیا اور میرے والد کا یہی کہنا تھا کہ بھٹو صاحب، ضیاء اللہ کو یہی کہا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا نہ دو کیونکہ یہ پولیٹیکل بلنڈر ہوگا، پھر اس کو آپ ہضم نہیں کر سکیں گے.
اب وہ ضیاء کا جو کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ وہ کہتا تھا بھئی قبر ایک ہے، آدمی دو ہیں، ایک کو جانا ہے، یا میں جاؤں یا وہ جائے، تو ان کو تو کرنا تھا. تو پھر انہوں نے وہ ایڈوائزری کاؤنسل جس میں میرے والد تھے منسٹر، وہ اس کو ہی ڈیزالو کر دیا. اچھا. پھر جب 80 میں بنایا، بھٹو صاحب کو جب دفن کیا گیا وہ 79 تھا، صحیح. اپریل 79 جب دفن کیا گیا، تو وہ اس کے بعد حکومت نہیں تھی. پھر انہوں نے کیبنیٹ بنائی 80 میں، جب میر مرتضیٰ نے ہائی جیک کیا تھا پی آئی پلین کو. صحیح. اس کے بعد پھر انہوں نے میرے والد صاحب کو فون کی کہ حاجی صاحب ان کو کہتے تھے کہ حاجی صاحب آپ بوڑھے ہو گئے اور کس کا نام دے دو. مجھے پتہ نہیں میرے والد نے میرا نام کیوں دے دیا. تو میں سیاست میں آیا تو 80 سے آیا ہوں، اور میں جو کہتا رہا ہوں آپ کو بھی کہ ہمیں انسٹیٹیوشن چاہیے، ہمیں انڈیویجول نہیں چاہیے، اور میں وہی کرتا رہا ہوں جو درست ہو. اچھا سومرو صاحب، میں ان دی اینڈ یہ چاہوں گا کہ آپ قوم کو کوئی میسج دیں. قوم کو یہی میسج دوں کہ اللہ نے اس پاکستان کو بہت نوازا ہے. کیسے؟ آج کل اگر کیش کس کو چاہیے، وہ کیش ہے پانی. ہمارے پاس 5 ندیوں کا پانی ہے، اس سے اور ہمیں زیادہ کیا چاہیے. اور دوسرا ہے ہیومن ریسورس. ہمارا ڈاکٹر، ہمارا انجینئر، ہمارا لائر، ہمارا بینکر، ہمارا سائنٹسٹ، ان کو وہی تربیت دیں جو دنیا کے اہم ملکوں والوں کو دیتے ہو. وہ بہترین میں بہترین نکل آئیں گے. کو ہمیں ہیومن ریسورس اللہ نے دیے ہیں، دنیا کے ریسورسز دیے ہیں، پانی دیا ہے، زمین کے نیچے بھی ذخیرے دیے ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ نے تو بہت نوازا ہے ہمیں، صرف ہمیں احساس اس چیز کا نہیں ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ سومرو صاحب. ناظرین، آج آپ نے پاکستان کے ایک بہت ہی سینئر پولیٹیشین جناب الہی بخش سومرو صاحب کی گفتگو سنی اور حالات حاضرہ پر ان کا پرسپیکٹو سنا. اب اپنے ہوسٹ عدیل عارف کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.